السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے الفاظ اور ان کے معنی، اور آج ہماری کتاب نمبر 4 کا آخری درس ہے اور یہ ہے درس 20۔ درس 20 یعنی 20واں سبق، اور یہ آخری سبق ہے۔ ہر کتاب میں 20 سبق ہوتے ہیں۔ آج کی کتاب نمبر 4 کا یہ آخری سبق ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کتاب نمبر 5 کو شروع کریں گے۔ تو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا نام ہے آخرین پیامبر، یعنی آخری نبی یا آخری پیغمبر۔ سب سے پہلے الفاظ اور ان کے معنی ہیں۔ آتش کو دے، یعنی آتش کودہ کی جہاں پہ آگ جلاتے ہیں۔ اتفاق افتادن، یعنی اتفاق ہو جانا، کوئی بھی اتفاق پیش آنا۔ از جانب، یعنی کسی طرف سے۔ از دنیا رفتن، دنیا سے چلے جانا یعنی فوت ہو جانا۔ امین، امین یعنی امانت دار۔ بخشندگی، بخشندگی یعنی بخش دینے والا۔ برکت، برکت۔ بعثت، بعثت۔ بے عہدے گرفتن یعنی عہدے پہ پہنچنا، خاص مقام حاصل کرنا۔ چشمے، چشمہ۔ خدا شناسی یعنی خدا شناسی۔ خرم یا خرم یعنی سرسبز۔ خوش اخلاقی، خوش اخلاقی۔ خیر، خیر یعنی خیر، بھلائی۔ دایے، دایا۔ دیدے بے جہان گشودن یعنی دنیا میں آنکھیں کھولنا۔ روی آوردن یعنی چلے جانا کسی چیز کی طرف یا کسی انسان کی طرف۔ سپردن کسی کے حوالے کرنا۔ سرپرستی، سرپرستی۔ سرنگون شدن یعنی منہ کے بل گر جانا۔ سیراب شدن، سیراب شدن یعنی اتنا پانی پی لینا کہ اب مزید پانی پینے کی ضرورت نہ پڑے، اسے کہتے ہیں سیراب شدن، یعنی پیٹ بھر جانا۔ عجیب، عجیب۔ فراخواندن، فراخواندن یعنی دعوت دینا۔ قبیلے، قبیلہ۔ ولادت یعنی تولد یعنی پیدائش یا جنم دن۔ ہمزمان، ہمزمان یعنی اسی وقت یا اسی زمانے میں۔ اب ہم پڑھیں گے انہی الفاظوں کو رواں۔ آتش کو دے، اتفاق افتادن، از جانب، از دنیا رفتن، امین، امانت دار، بخشندگی، برکت، بعثت، بے عہدے گرفتن، چشمے، خدا شناسی، خرم، خوش اخلاقی، خیر، دایه، دیده به جهان گشودن، روی آوردن، سپردن، سرپرستی، سرنگون شدن، سیراب شدن، عجیب، فراخواندن، قبیله، ولادت، تولد، همزمان۔ اب ہم پڑھیں گے درس۔ حضرت محمد از کودکی بسیار باهوش و باادب بود۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بہت ہوشیار اور باادب تھے۔ ابو طالب علیہ السلام عموی بزرگوار ایشان میگوید. ابو طالب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنگام غذا خوردن بسم الله و بعد از غذا الحمدللہ می گفت. رسول اکرم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ هیچگاه دروغی از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشنیدم. میں نے کبھی بھی رسول اکرم سے جھوٹ نہیں سنا. وقار زشت و ناپسندی از او ندیدم، اور ان سے کبھی بھی برا کام اور ناپسندیدہ کام کرتے ہوئے میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا. خندے سودادار نمی کرد، بلند آواز سے نہیں ہنستے تھے، بلکہ ہمیشہ لبخند می زد، بلکہ ہمیشہ مسکراتے تھے.
سر سفره با ادب می نشست. سفره پر یعنی دسترخوان پر با ادبانه طریقے سے بیٹھتے تھے. غذای خودش را می خورد و هیچگاه از قسمت مربوط به دیگران استفاده نمی کرد. دسترخوان پر اپنی طرف سے کھانا کھاتے تھے، دوسروں کے طرف سے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایشان در زمان جوانی نیز که هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود آنقدر درستکار بود که به محمد امین معروف شده بود. وہ اپنی جوانی میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی میں کہ ابھی پیغمبری پر مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت اس حد تک اچھے کام کرتے تھے کہ لوگوں میں محمد امین کے نام سے معروف مشہور ہو چکے تھے. مردم به او اعتماد داشتند، لوگ ان پہ اعتماد کرتے تھے. و چیزهای گرانبهای خود را به او می سپردند اور اپنی قیمتی چیزیں ان کے پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در نگهداری امانتها کوشش می کرد. رسول اکرم امانت کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے. و سالم تحویل صاحبانش می داد اور صحیح سلامت چیزوں کو اپنے مالکوں کو واپس کر دیتے تھے. مردم برای برطرف کردن اختلافاتشان نیز به ایشان مراجعه می کردند. لوگ اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھی رسول اکرم کے پاس رجوع کرتے تھے. و همه داوری او را قبول داشتند، جو بھی وہ فیصلے کرتے تھے اسے قبول کرتے تھے لوگ. پیامبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در روایتی چنین می فرماید، رسول اکرم ایک روایت میں اس طرح سے فرماتے ہیں: چہار چیز را پیش از چہار چیز غنیمت شمار. چار چیزوں کو چار چیزوں کے ہونے سے پہلے ان چیزوں کو غنیمت سمجھو. جوانی را پیش از پیری، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. و سلامتی را پیش از بیماری، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. توانگری را پیش از تنگ دستی، اور اپنی توانائی کو، اپنی طاقت یعنی اپنی مال کو اپنی تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو. و زندگی را پیش از مرگ و نیستی، اور اسی طرح سے زندگی کو اپنی موت اور نابودی یعنی نہ ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو. و در بیان دیگری می فرمایند، اور ایک دوسرے بیان میں فرماتے ہیں: مسلمانان را بر مسلمانان 5 حق است. مسلمانوں کے مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں. همان دم که می بیند سلام کند. جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کریں. اگر او را خواست بپذیرد، چون بیمار می شود به عیادتش رود. اگر وہ اسے چاہتا ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی میرے پاس آئے تو اس کی اس چاہنے کو قبول کرے اور اس کے پاس جائے. وہ اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے. وقتی می میرد او را تشییع کند. جب وہ اس دنیا سے چلا جائے، ایک مسلمان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی تشییع کرے. و هر چی برای خودش می‌خواهد برای او نیز بخواهد، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اور اس کے بعد درس کے آخر میں ہے: درود و سلام فراوان بر پیامبر درستکار و امین ما، ہمارے امین اور نیک کام کرنے والے پیامبر پر لاکھوں کروڑوں سلام اور درود. کتاب نمبر 4 کے درس تمام ہو گئے. 20 سبق ہم نے پڑھ لیے ہیں. ابھی فقط اس کے الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہم پڑھیں گے. اور کتاب نمبر 4 میں
تقریباً آج ہم الفاظ و معنی پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی ہم الفاظ و معنی پڑھیں گے، اس کے بعد کتاب نمبر 4 ختم ہو جائے گی، پھر ہم شروع کریں گے کتاب نمبر 5 کو انشاءاللہ۔ تو آج ہم چند الفاظ و معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دیکھیں آہستہ، آہستہ یعنی آہستہ بولنا، بلند یعنی زور سے بولنا، خواب دیدن یعنی خواب دیکھنا، جدا یعنی الگ، پیوستے یعنی اکٹھے یا جڑے ہوئے، پاکی یعنی صاف ستھرائی، ناپاکی یعنی گندگی، روشنائی روشنی، تاریکی اندھیرا، نہان یعنی چھپا ہوا، آشکار یعنی ظاہر یا واضح، مہربان مہربان، نامہربان ظالم، نیکی نیکی کرنا، بدی برائی کرنا، نشان تو ان چیزوں کو کہتے ہیں نشان۔ اب ہم رواں پڑھتے ہیں۔ آہستہ، بلند، خواب دیدن، جدا، پیوستے، پاکی، ناپاکی، روشنائی، تاریکی، نہان، آشکار، مہربان، نامہربان، نیکی، بدی، اس کے بعد ہے نشان۔ اولین یعنی سب سے پہلا، آخرین سب سے آخری، پیروز شدن یعنی کامیاب ہونا، شکست خوردن ہار جانا، اس کے بعد ہے دوست داشتن یعنی پسند کرنا یا محبت کرنا، آموختن سکھانا، شادان خوشحال، دوری کردن یعنی دوری کرنا، فرستادن بھیجنا، ہدایت یعنی کسی کو رہنمائی کرنا، کسی کو کوئی اگر راستہ پوچھے تو وہاں پہ آپ لوگ بول سکتے ہیں کہ میں نے اس کی ہدایت کی، یعنی میں نے اسے صحیح راستہ بتایا۔ بہترین یعنی اچھا، بدترین سب سے برا، یہ سب سے بہترین ہے، ساروں میں سے اچھا ہے، اور یہ سب میں سے برا ہے، بدترین۔ اب ہم رواں پڑھتے ہیں۔ اولین، آخرین، پیروز شدن، شکست خوردن، دوست داشتن، آموختن، شادان، دوری کردن، فرستادن، ہدایت، بہترین، بدترین۔ آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔